مدد کی ہے، حسین نے حر کی مدد کی. یہاں جو امام حسین حل من ناصر ینصرنا جو یہ آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، امام حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین تمہارے مرتبے کو بلند کرنا چاہتے ہیں. جناب حر نے اس آواز پہ لبیک کہا. اس سے بڑا اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ نبی کا نواسا دونوں آغوشوں کو پھیلائے کھڑا ہے اور کہتا آ جاؤ حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد رہے گا. اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی حر کے لیے مدد کیا ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے لعنت اللہ علیہ سے علیہ السلام بنا دیا. اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے حر کی؟ حر نے امام حسین کی نہیں بلکہ امام حسین نے حر کی مدد کی. حبیب نے امام حسین کی نہیں بلکہ حبیب کی امام حسین نے مدد کی. جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی اصحاب کربلا یہ معلّہ کی سرزمین پہ تھے، اتفاقاً امام حسین نے ان سب کی مدد کی. آج دیکھیں جہاں امام حسین کا نام آتا ہے اس کے ساتھ اصحاب حسینی کا نام آتا ہے. اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین کسی شے کے محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، امام حسین محتاج نہیں ہے. اچھا، اب جب یہ محتاج کی بات آ گئی، یہ ہوتا ہے مع الاسف الشدید ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ ممبر ہمارا، یہ مجلس ہماری، انجمن ہماری، ماتم ہمارا، اور نمیدونم فرش اعضا ہماری، اور تبرک ہمارا، یہ مسجد ہماری، یہ اعضا خانہ ہمارا. احمد تمہارا کب سے ہو گیا؟ ہم تو یہی بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے. ممبر علی کے فضائل کے لیے ہے، مجلس حسین کی ہے، تبرک حسین کا ہے. تمہارا کب سے ہو گیا؟ تمہارا کب سے ہو گیا؟ یہ مجلس تمہاری کب سے ہو گئی؟ مجلس امام حسین کی ہے. یہ جلوس تمہارے کب سے ہو گئے؟ جلوس امام حسین کے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اس دروازے پہ آتے نا، وہ انکساری اور تواضع کی بات میں نے کل ہی کی تھی اور اسی میں دو چار جملے اور بھی ایڈ کرتا چلوں. یہ جب انکساری اور تواضع اور اہل بیت کے دروازے کی جب بات آتی ہے نا، تو یہ آپ کے عہدے اور یہ آپ کی کرسیاں، آپ کی دولت، آپ کی حویلیاں، آپ کی کوٹھیاں اگر امام حسین کے پاس آنا چاہتے ہیں اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کی نظر میں کچھ تھوڑا بہت تمہارا عہدہ بن جائے، تو اپنی عزت، آبرو، وقار کو جہاں جوتے اتارتے وہیں رکھ کے آئیے. اگر حسین کی نظروں میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو اپنی عزت، اپنا وقار، اپنے یہ جعلی عہدے اور اپنی سلطنت، اپنی حکومت جوتوں کے ساتھ رکھ کے آئیے. یہ نوکروں کی جگہ ہے، مالکوں کی نہیں. یہاں آنا ہے تو نوکری کرنا پڑے گا. بھائی یہاں آپ کو نوکر بننا پڑے گا. مالک بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جوتا آپ کے سر پہ. یاد رکھیے گا، یہاں مالک ہمارے معین و مشخص ہیں، مالک ہمارے 14 ہیں. مالک بننے کی کوشش نہ کریں. یہ نوکروں کی جگہ ہے، یہاں آ کے نوکری کرنا سیکھیں. جتنی زیادہ آپ نوکری کریں گے اتنا ہی آپ کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. آزما لیں، نوکری کریں. یا کسی کی کوئی اوقات نہیں، کسی کی کوئی اوقات نہیں. اس فرش اعضا دنیا کا جب بھی آپ کسی کانفرنس میں جائیں تو وہاں پہ سیٹیں مشخص ہوتی ہیں. پہلی لائن میں مثال کے طور پہ ہائی لیول کے آفیسرز، پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ دوسرے لیول کے آفیسرز، اور سب سے آخر میں یہ عام طور سے کام کرنے والے ورکرز. یہ دنیا کا رواج ہے. لیکن یہ فرش اعضا واحد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دنیا کا پرائم منسٹر بھی آئے تو اسی فرش اعضا پہ خاک پہ بیٹھنا پڑے گا. خاک پہ بیٹھنا پڑے گا. یہ جو فرش اعضا ہے کہنے کو فرش ہے، حقیقت میں یہ عرش ہے. یقین جانے کہنے کو فرش ہے لیکن اس کے کام عرش والے ہیں. بس آپ اس فرش اعضا کی عظمت سے باخبر ہو جائیں، عظمت سے باخبر ہو جائے. اور یہ جملے میں بار بار کہتا رہتا ہوں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ مجلس کلاس روم، درسگاہ، یونیورسٹی. خوب ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ درسگاہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ کلاس روم ہے. لیکن صرف اور صرف کلاس روم نہیں ہے. یہ کلاس روم ہے
درسگاہ ہے، لیکن فقط و فقط اور صرف درسگاہ نہیں ہے، صرف کلاس روم نہیں ہے۔ احمد چھوٹا سا سوال ہے، بچے بھی میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیں، کیا دنیا کا کوئی ایسا کلاس روم ہے جہاں بیٹھ کے سانسیں لینے کا ثواب ملے؟ ہے کوئی کلاس روم جہاں بیٹھ کے سانسیں لینے کا ثواب ملے؟ یہ فرش اعضاء ہے جہاں بیٹھنے کے بعد جتنی آپ سانسیں لیں گے خداوند متعال ہر سانس کے عوض ثواب لکھے گا۔ اور یہ الفاظ میں نے شروع میں کہا تھا، اور الحمدللہ میں کوئی دعوی علمی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی یہ گھمنڈ و غرور کے ساتھ الفاظ ہے، بہت نہایت انکساری اور تواضع کے ساتھ میں جو الفاظ اس منبر سے بیان کر رہا ہوں ان الفاظ کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے حوالہ لے سکتے ہیں، آپ مجھ سے مصدر پوچھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں تھوڑا انتظار کر کے یہاں سے جاتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھا رہتا ہوں، شاید کوئی آئے پوچھنے والا۔ جو الفاظ میں اس منبر سے بیان کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اور ابھی بھی جو جملے میں نے کہے اس کے بھی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ کیا مولا صادق کے خوبصورت الفاظ، حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو، کہ اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو کہ جی مولا؟ بھائی حضرت کے الفاظ ہیں، کسی ذاکر یا خطیب کے ہوتے تو آپ انکار کرتے۔ حضرت کے جملے کسی میں جرأت، کسی میں مجال ہے جو انکار کرے؟ حضرت نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو کہ جی مولا؟ کہ اتحدثون، کیا ان مجلسوں میں ہمارے فضائل بیان کرتے ہو؟ بھائی دیکھیں یہاں مسئلہ پھنس گیا۔ امام صادق نے مجلسوں کا نصاب بیان کر دیا، مجلس یعنی فضائل اہل بیت۔ حضرت نے فرمایا مجلسیں برپا کرتے ہو کہ جی مولا؟ کہ مجلسوں میں ہمارے فضائل بیان کرتے ہو کہ جی مولا؟ حضرت کے جملے ہیں، فرمایا واللہ انی احب ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس، کہ میں جعفر صادق خدا کی قسم یہ خواہش رکھتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ بعض ان مجلسوں میں بیٹھ کے شرکت کروں۔ یہ میرے مولا کی خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے شرکت کروں۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد جب گرمی زیادہ ہو جائے، فی الحال ماشاءاللہ سے آپ حضرات کی حالت تو بہت اچھی ہے، کاش آپ میری حالت کو محسوس کر سکیں۔ میرے اندر کا جو یہ دشداشہ ہے، جبہ ہے، اگر اسے مجلس کے بعد نچوڑا جائے تو کٹورا بھر پانی نکلے گا، اتنا بھیگ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ تب بھی سیف ہیں، اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ اب یہ مت سوچیں کہ مولانا صاحب 1.5 گھنٹہ پڑھ گئے، مولانا صاحب بیچارے پسینے کی حالت میں 1.5 گھنٹہ پڑھ گئے اور آپ سکون سے 1.5 گھنٹہ سن نہیں پا رہے۔ یہ سوچ کے سنیے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں جعفر صادق یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ان بعض مجلسوں میں بیٹھوں۔ ظاہر سی بات ہے مولانا نے دیکھیں کتنا خیال رکھا ہے، ٹمپریچر کبھی کبھی ہائی ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی بغلوں سے پسینے بھی نکلتے ہیں، بدن سے پسینے بھی نکلتے ہیں، اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر ہم دیکھ لیں پڑوسی کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہے تو ہم متنفر ہو جاتے ہیں اور اپنی ناک دبانے لگتے ہیں کہ ہم فلاں صاحب کے بدن سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ یا اگر کسی کے ہاتھوں میں پسینہ لگا ہوا ہے تو ہم ہاتھ ملانے سے گھبراتے ہیں، ارے فلاں صاحب کے ہاتھوں میں سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ میرا مولا کتنا کریم ہے، کتنا خیال ہے میرے مولا کو۔ مولا نے فرمایا واللہ انی احب لریحکم و ارواحکم، کہ خدا کی قسم تم جب مجلسوں میں بیٹھتے ہو تو ہمیں تمہارا اس مجلس میں نکلا ہوا پسینہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ انی احب لریحکم و ارواحکم، کہ ہمیں تمہارا وہ پسینہ پسند ہے جس پسینے سے ایرے غیرے متنفر ہو رہے ہیں، میرا مولا اس پسینے کو پسند کر رہا ہے۔ وہ ذکر حسین میں پسینہ نکل رہا ہے، ذکر علی ابن ابی طالب میں پسینہ نکل رہا ہے۔ اتنا خیال ہے۔ اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھیں۔ نہ میں
فضائل پڑھتے وقت لوگوں کو بلوانے کا عادی ہوں، اور نہ ہی مصائب پڑھتے وقت لوگوں کو رلوانے کا عادی ہوں، اور نہ ہی مجلس میں بیٹھ کر باہر والوں کو بلوانے کا عادی ہوں۔ منتہا یہ ایک میرا فریضہ تھا، میں نے کہا بھائی شاید فرش عزا کی عظمت کے حوالے سے دو چار الفاظ اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچے تو شاید وہ جو آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے وہ نکل جائے اور فرش عزا کی عظمتوں سے واقف ہو جائے۔ اس فرش پہ خلوص دل سے باوضو تشریف لائیں، وضو کر کے اور خلوص دل سے بیٹھیں، یقیناً آپ یہاں سے جائیں گے حسین کی خوشبو لے کے جائیں گے، حسین کی۔ ان گھروں میں اگر آپ کو جانا ہے تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ جائیں، کربلا یا معلی میں جائیں تو ادب احترام رکھیں، اور جب بھی اہل بیت کے گھروں کے پاس پہنچیں، اہل بیت کی مزاروں پہ پہنچے تو پہلے کھڑے ہوں، اجازت طلب کریں۔ میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا بدون اذن دخول آپ داخل نہ ہوں، جب تک آپ کو، اگر آپ کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں اگر بغیر اجازت آپ اس کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو بے ادب کہا جائے گا، غیر مہذب کہا جائے گا۔ جب عام گھروں میں جانے کے لیے اجازت ضروری ہو تو کیسے ممکن ہے شہنشاہ کربلا کے گھر میں بغیر اجازت آپ چلے جائیں؟ اجازت ضروری ہے۔ میں نے بیان کیا تھا، اس جملے کو میں دوبارہ بیان کر دوں تاکہ موضوع سے بھی متصل رہوں اور وہ افراد جو نہیں تھے ان تک بات بھی پہنچ جائے۔ جب بھی آپ اہل بیت کے مزاروں پہ جائیں پہلے اجازت طلب کریں۔ اجازت نامہ اذن دخول ہر زیارت نامے میں آپ کو ملے گا، مشہد جائیں گے تو اذن دخول ملے گا، کربلا جائیں گے تو اذن دخول ملے گا، نجف اشرف جائیں گے تو اذن دخول آپ کو زیارت نامے کی جو بھی کتاب ہے اس میں ملے گا۔ اذن دخول جس کا خلاصہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ادخل یا اللہ، ادخل یا ملائکۃ اللہ، ادخل یا رسول اللہ، اے اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گھر میں داخل ہوں؟ اے رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں؟ تمام اہل بیت سے اجازت لے رہے ہیں آپ۔ اچھا ظاہر سی بات ہے اجازت کا مطلب ایک بندہ کہے کہ کیا اجازت ہے، سامنے سے جواب ہے ہاں بھائی اجازت ہے۔ اچھا آواز تو ہمیں سنائی نہیں دیتی، پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں امام حسین نے اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت دے دی؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ امیر المؤمنین نے اپنی زری کی زیارت کی ہمیں اجازت دے دی، اپنے وجود کی زیارت کی ہمیں اجازت دے دی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے استاد مرحوم شیخ باقر علم الہدا خدا غریق جنت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اہل بیت کے حرم کے پاس پہنچو، دروازے پہ کھڑے ہو اور اذن دخول طلب کرو اور طلب کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ جاؤ مولا نے تمہیں بلا لیا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو سمجھ جاؤ مولا نے تمہیں طلب کر لیا ہے، مولا نے تمہیں بلا لیا ہے۔ آپ کی کیفیت بتائے گی کہ مولا نے اجازت دی ہے۔ آپ اہل بیت کے گھروں میں بھائی یہ کیا ہے؟ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ موسیٰ بھی جب ان گھروں میں آتے ہیں تو جوتے چپل باہر اتار کے داخل ہوتے ہیں، یہ ان گھروں کی عظمت ہے۔ موسیٰ بھی یہاں اجازت لے کے آتے ہیں۔ کامل الزیارات میں روایت ہے، مفصل روایت ہے، ملک نے جب ایک زائر پہنچا، ایک لمبا قصہ ہے، میں صرف 1 منٹ اس روایت کا 2% میں بتا دوں۔ جب اس زائر نے زیادہ اصرار کیا کہ بھیا ہمیں رات میں کیوں نہیں جانے دے رہے، تو جواب آیا اصبر قلیلا فإن موسى بن عمران سأل اللہ تبارک وتعالی ان يعظ فی زیارت الحسین، کہ تھوڑا صبر کرو۔ موسیٰ ابن عمران نے کئی سالوں سے خداوند متعال کی بارگاہ میں اجازت مانگی ہے زیارت حسین کی۔ آج موسیٰ کو حسین کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ تم کس دنیا میں ہو؟ تمہیں کیا پتا حسین ابن علی کس ذات کا نام ہے؟ فاخلع نعلیک،
انک بالواد المقدس طوی، اپنی جوتوں کو اتارو، اپنے گھمنڈ کو اتارو، اپنے غرور کو اتارو، اپنے تکبر کو کنارے رکھو، اور دنیا کی وہ آرائشیں اور دنیا کی وہ زیبائیاں ان سب کو کنارے رکھو، پھر حسین کی بارگاہ میں آؤ، پھر حسین کی بارگاہ میں آؤ۔ اس گھر کا ادب ہے، احترام ہے۔ کہتے ہیں ایک سلطان بنام سلیمان، سلطنت عثمانیہ کا ایک سلطان تھا۔ سلطنت عثمانیہ کافی لمبی سلطنت چلی، جوان جانتے ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کا کہیں نہ کہیں نام سنا ہوگا، اور اتفاق سے یہی 2020 اور 21 میں کافی زیادہ ٹرینڈ پہ تھا سلطنت عثمانیہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ہنس رہے نا؟ ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب دیکھا ہے آپ لوگوں نے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک بادشاہ سلطان سلیمان کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے گیا۔ کربلا معلیٰ کی زیارت کے بعد نجف اشرف کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی نجف اشرف میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس کی نظر امام امیر المومنین کی قبر پہ پڑی، گھوڑے سے نیچے آ گیا کہ پیدل چلو، امیر المومنین کی قبر کی زیارت کرنی ہو تو پیدل چلو۔ یہ مولا کی ہیبت تھی، کتنا بڑا سلطنت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ علی کے دروازے پہ آئے گا تو اپنے آپ کو چھوٹا کر کے آئے گا۔ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا کہ علی کی بارگاہ میں جانا ہے تو پیدل چلو۔ اس کا ایک وزیر تھا، یا لشکر کا سردار تھا، ناصبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، آیا اور آنے کے بعد کہ سلطان سلیمان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، گھوڑے پہ سوار ہو جائیں؟ کہ کیوں؟ کہ جس کے پاس جا رہے ہو معاذ اللہ وہ مردہ سلطان ہے، تم زندہ بادشاہ ہو، تم گھوڑے پہ سوار ہو، یہ خامخواہ تم کیوں عزت دے رہے ہو؟ وہ مر چکے، تم تو زندہ ہو، تم بادشاہ ہو، معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ، تم تو ان سے افضل ہو، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ سلطان سلیمان زیادہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، اب کشمکش میں پڑ گیا، کریں تو کیا کریں۔ اس کا وزیر بہت ہی زیادہ چاپلوس اور بہت ہی شاطر تھا، زیرک تھا، ناصبی تھا، اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا۔ سلطان کے دماغ میں خیال آیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، قرآن سے تفاعل کرتے ہیں، قرآن سے تفاعل کرتے ہیں، دیکھتے کون سی آیت آتی ہے کہ قرآن لاؤ۔ قرآن لائی گئی، جیسے ہی قرآن کھولی تو کیا دیکھا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10، کیا خدا فرما رہا ہے؟ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنی چپلوں کو اتار دو، تم وادی مقدس میں داخل ہو رہے ہو۔ اب بادشاہ نے جیسے ہی وہ آیت دیکھی، وزیر کی طرف خطاب کیا کہ پہلے تو میں صرف گھوڑے سے اترا تھا، اب تو ہم سب کو چپلیں بھی اتارنی پڑیں گی، کہ تم کسی عام دربار میں نہیں جا رہے، کسی عام گھر میں نہیں جا رہے، اس گھر میں جا رہے ہو کہ اذن اللہ ان ترفع فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس گھر میں جا رہے ہو جس کی دیواروں کو بلند کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اس گھر میں داخل ہو رہے ہو جہاں صبح و شام تقدیس ہوا کرتی ہے، جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں جا رہے ہو جہاں آیے تطہیر نازل ہوئی، اس گھر میں جا رہے ہو جہاں مسلسل جبرائیل کی آمد ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ دروازہ، یہ وہ گھر ہے۔ یہ بہت سارے بادشاہوں کے قصے اور واقعات آپ نے سنے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے ارادہ کیا کہ مولا کے بارگاہ میں کسی نجس شے کو داخل کریں، یا تو نجس شے داخل نہیں ہوئی یا داخل ہونے سے پہلے تسخیر ہو گئی، نجس سے پاک شے میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سارے واقعات، اب میں وہ واقعات تو نہیں بیان کروں گا، بس میں خلاصتاً بیان کرتا چلوں۔ کتے کو ایک صاحب لے کے آیا ایک بادشاہ، خوب مارا، خوب پیٹا، لیکن کتا حرم میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا، اس سے بھی دو معنی نکلتے ہیں، اس سے بھی دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ بھیا ٹینشن نہ لو، گھبراؤ مت، وہ افراد
جو علی کی قبر پر جانے سے روک رہے ہیں ان کے لیے بس اتنا کافی کہ کتے نجف جاتے ہی نہیں. میں کتوں کی بات کر رہا ہوں, کتوں کی بات کر رہا ہوں, کتے نجف نہیں جاتے, کتے نہیں جاتے. اسی طرح سے ایک بادشاہ نے شراب لے جانے کی کوشش کی, شراب کی بوتل حرم میں داخل کی, اور جب حرم سے باہر نکلے کہ تم تو کہتے تھے کہ کوئی نجس شے مولا کے دربار میں نہیں داخل ہو سکتی, حرم میں نہیں داخل ہو سکتی. میں شراب لے کے گیا تھا کہ چیک تو کر لو شراب ہے یا کچھ اور. اب جب کھولا تو کیا دیکھا, شراب سرکے میں تبدیل ہو گیا. یہ وہ گھر ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے. یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے, یہ کوئی معمولی دروازے نہیں ہیں, یہ کوئی معمولی دروازے نہیں ہیں. یہ وہ دروازے ہیں, یہ وہ, بھائی دنیا کا کوئی مجھے گھر دکھا سکتے ہیں جس گھر کی دہلیز پر ستارہ اترا ہو؟ ہے کوئی نظر میں؟ ہے کوئی نظر میں؟ یہ دہلیز سیدہ کا کمال ہے, یہ دہلیز علی کا کمال ہے کہ جہاں خداوند متعال کے اس پرسکون اور پرسطوح آسمان سے ستارہ اترا ہو. یہ در سیدہ کا کمال ہے. بس میں انہی جملوں کے ساتھ, جہاں اہل بیت کے فضائل و مناقب کا تذکرہ ہوتا ہے اور جہاں اہل بیت کے دروازوں کی فضیلتوں سے ہم آشنا ہوتے ہیں, اور ہمارے سامنے جب اہل بیت کے دروازوں کی فضیلتوں کا ذکر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ بے احترامیاں خود بخود یاد آ جاتی ہیں. ملک الموت جسے کسی کی اجازت ضروری نہیں ہے, کسی گھر میں جانے کے لیے ملک الموت کو کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ بھی جب در سیدہ پہ پہنچتا ہے نا تو پہلے اجازت مانگتا ہے. کیا مجھے اجازت ہے میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں؟ کائنات کا اتنا بڑا رسول, کائنات کا اتنا بڑا رسول, انبیاء کا وارث, کہتے رسول اللہ جو بھی نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے. السلام علیک یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت, اے اس گھر میں رہنے والو, تم پر کائنات کے رسول کا سلام. بس میں یہیں سے ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ, جس گھر کو آپ سلامی دیا کرتے تھے, جس گھر پہ ملک الموت بھی اجازت طلب کیا کرتے تھے, یا رسول اللہ آپ کی امت نے اسی گھر کو جلا دیا. یا رسول اللہ جس گھر کے دروازے کو آپ چوما کرتے تھے, آپ کے بعد اسی دروازے پر مدینے کے کچھ باغی, مدینے کے کچھ خبیث آگ و لکڑیاں لے کے آ گئے اور گھر میں رہنے والوں سے کہنے لگے اس گھر سے علی کو باہر نکالو وگرنہ ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے. یا رسول اللہ جس بیٹی کی آپ اتنی عزت کرتے تھے, جس بیٹی کا آپ اتنا خیال کرتے تھے, جس بیٹی سے آپ کو اتنی محبت تھی, اسی بیٹی کو آپ کے بعد بہت ستایا گیا, بہت رلایا گیا, اتنا ستایا گیا, اتنا رلایا گیا کہ اسے یہ کہنا پڑا ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا, اور صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. اے میرے بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے ستم ڈھائے گئے, اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر روز روشن پہ ڈھائے جاتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل
ہو جاتے، یا رسول اللہ جس بیٹی کا آپ کو اتنا خیال تھا اس بیٹی کے دروازے میں آگ لگائی گئی، اب جب آگ لگائی گئی دروازہ جلنے لگا، ایک لائی آگے بڑھا، اپنی لات دروازے پہ ماری، ارے جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا، آواز دی اے فضہ ارے مجھے سنبھالو میرا محسن شہید، اجرکم علی الزہرا، ارے فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ روایت کے جملے ہیں جناب سیدہ کونین بلند ہوئی، اپنی تکلیفوں کی طرف نظر نہ ڈالی، اپنی خمیدہ کمر کی طرف نظر نہ ڈالی، اپنی شکستہ پہلو کی طرف نظر نہ ڈالی، بس ایک سوال کیا، اے فضہ ذرا بتا علی کہاں ہے؟ بس جیسے یہ سنا فضہ نے فرمایا جعل الحبل فی عنقہ ویجر الی، اے میری سیدہ علی کے گلے میں رسی باندھ کے مسجد کی طرف کھینچ کے لے گئے، بس اتنا سننا تھا۔ سیدہ آگے بڑھی، علی کے دامن کو پکڑا، بس میں ایک جملہ بیان کروں گا اور شاید یہ جملہ میں صرف شہادت پہ بیان کرتا ہوں، بس آپ حق کے گریہ ادا کرنا ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب امیر المؤمنین کو کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا، جناب سیدہ نے علی کی ابا کو پکڑا۔ روایت کے جملے ہیں ایک لعین نے کسی کو حکم دیا کہ سیدہ کے ہاتھوں سے علی کا دامن چھڑاؤ، لائی آگے بڑھا، تازیہ نہ لیا، ارے سورہ کوثر پہ مارنا شروع کیا، یا رسول اللہ ارے آپ کی بیٹی کو مدینے کی گلیوں میں کس طرح